جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے۔ بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے پنجاب اور خیبر پختونخوا دو صوبوں کے الیکشن پر از خود نوٹس لے لیا۔ یہ وقت کی ضرورت بھی تھا اور اس کے ہم سارے منتظر تھے۔ جو ٹام اینڈ جیری کی فلمیں چلائی ہوئی تھی پی ڈی ایم نے، اور جس طرح پی ڈی ایم حکومت بھاگ رہی تھی الیکشن سے، اور جس طرح زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یہ لگے ہوئے تھے الیکشن سے فرار کی کوششوں میں، اور جس طرح ملک ایک آئینی بحران میں پھنسا ہوا تھا، اور جس طرح نفرت، سیاسی نفرت اور تقسیم بڑھ رہی تھی، اور جس طرح معاملہ جیل بھرو تحریک تک پہنچا ہوا تھا، اور جس طرح دہشت گردی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام کے بعد ملک چوتھے بڑے بحران، آئینی بحران میں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، اور جس طرح ایک کیوس اور کنفیوژن کا ماحول تھا پورے ملک میں، اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس پر نوٹس لے، اور انہوں نے لے لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ از خود نوٹس دو رکنی بینچ کی درخواست پر لیا۔ جیسے کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس میں کی سماعت کے دوران جب الیکشن کا ذکر آیا تو جج صاحبان نے پوچھا کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور آئین میں لکھا ہوا ہے، تو بتایا گیا کہ الیکشن ابھی تک ڈیٹ نہیں ملی الیکشن کی، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، نہ دونوں گورنرز نے دی ہے، اور عجیب یہ الیکشن کمیشن اور گورنرز سمیع اللہ کلیم اللہ کھیل رہے ہیں کہ بال سمیع اللہ کے پاس، اب کلیم اللہ کے پاس، اب سمیع اللہ کے پاس۔ تو پھر اس دو رکنی بینچ نے مطلب جسٹس اعجاز الاحسن نے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک نوٹ بنا کر چیف جسٹس کو بھیجا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس اہم مسئلے پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں، یا از خود نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کریں۔ اور یوں چیف جسٹس نے گزشتہ روز از خود نوٹس لیا اور 9 رکنی لارجر بینچ قائم کر دیا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطرم من اللہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ قاضی اور جسٹس طارق مسعود صاحب اس بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، لارجر بینچ آج سے سماعت کرے گا 2 بجے سے۔ یاد رہے کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی، ٹوٹی، اور خیبر پختونخوا اسمبلی 18 جنوری کو، اور آئین میں ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائے جانے چاہیے۔ اور اب یہ جو بینچ ہے یہ 3 سوالوں پر غور کرے گا۔ پہلا کہ تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، یعنی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ دوسرا، عام انتخابات کی انعقاد کے لیے وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ تیسرا، یہ آئینی ذمہ داری کب اور کیسے ادا ہوگی۔ یہ 3 وہ سوال ہیں جس پر یہ بینچ ان سوالوں پر سنے گا، اور ظاہر الیکشن کمیشن کو بھی بلائے گا، گورنرز کے نمائندے بھی ہوں گے، وفاق کی حکومت بھی ہوگی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پیش ہوں گے جو اس وقت جیل بھرو تحریک کے مرحلے میں ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس سے امید پیدا ہو چلی ہے
اس چیف جسٹس صاحب کی آج خود نوٹس سے، اس بہادرانہ فیصلے سے، دلیر فیصلے سے، اور ملک کو آئینی بحران سے بچانے کے فیصلے سے، کہ امید ہے اب اعلیٰ عدلیہ اس جب لارجر بینچ فیصلہ جو بھی ہے عدالت کا، وہ ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ منظور کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، فیصلے پر بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ عدلیہ کی یا عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ آئین میں 90 دن کے اندر انتخابات لکھا ہوا کہ ہونے چاہیے، لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ آئے گا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ تو یہ ایک امید پیدا ہو چلی ہے، اور یہ ایک طرح سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لے لیا ہے، تو اب وقتی طور پر جیل بھرو تحریک بھی رک جائے گی۔ ویسے آج بتاتا چلوں کہ آج لاہوریوں نے جو عمران خان کے نوٹس پہ نکلے ہیں وہ بھی کمال کر دیا ہے لاہوریوں نے، اور اتنا اچھا رسپانس، بلکہ توقعات سے بڑھ کر رسپانس دیا اہلیان لاہور نے جیل بھرو تحریک پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے مین سیاستدان شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمر سرفراز چیمہ اور اعظم سواتی، انہوں نے بھی جا کے گرفتاری دی، اور اس کے علاوہ 200 لوگوں کو پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق 200 کارکنوں نے گرفتاری دینی تھی، لیکن وہاں ہزاروں لوگ پہنچے ہوئے تھے، اور پورے ملک سے، جیسے عمران خان نے آج ایک جارحانہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میری اب امیدیں عدلیہ پر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پوری پاکستان سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک ہمارے شہر سے بھی شروع کریں اور ہمارے شہر سے بھی شروع کریں، اور جس طرح عمران خان کی پیشی پر لوگ نکلے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جس طرح کل عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا پہلا دن جس طرح تھا وہ بڑا امپیکٹ فل تھا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ آج خود نوٹس پہ چلا گیا ہے، سپریم کورٹ اس پہ سماعت شروع کر رہی ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک وقتی طور پر روک دے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو اب الیکشن، اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو اب وہ مجھے لگتا ہے ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا کہ الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اب تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسمبلیاں جب ٹوٹیں، پہلے تو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ اسمبلیاں توڑے عمران خان تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تو پھر یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، لیکن جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی تو اس کے بعد ایک متنازع نگران سیٹ اپ لایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کی جانے لگی کہ الیکشن نہ ہوں۔ خیر سے اب اس میں پھر اس سارے پنگ پونگ میں، مطلب ٹام اینڈ جیری کے کارٹون نما فلم میں، مطلب یہ چھپن چھپائی کے بعد جب صدر مملکت نے 2 خط لکھے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کروائیں، آئین سے کھلواڑ نہ کریں، آئین میں سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور آئیں میرے ساتھ مشاورت کریں اور تاریخ دیں، تو الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو کورا کورا جواب دے دیا کہ نہ مشاورت آپ سے ہوگی، نہ ہم آپ کے کہنے پہ تاریخ دیں گے۔ تو اس کے بعد اب مضحکہ خیز صورتحال یہ ہوئی کہ ایک طرف یہ بحثیں ہیں کہ صدر کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے یہ الیکشن، صوبوں کے الیکشن کی تاریخ دینے کا، دوسری طرف گورنر صاحب جن کو اختیار حاصل ہے وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی خود بخود ٹوٹی ہے، میں تو جو ہی اسمبلی توڑنے کی پرویز الہی کی پر آئی ایڈوائس تو میں تو دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا تھا، سانوں تو کوئی نہیں پتہ، اس لیے میں تو تاریخ نہیں دوں گا۔ اور پی ڈی ایم کہنے لگی کہ آئین میں یہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین خاموش ہے، یعنی کوئی رستہ نکالنے کا چکر۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد 27 دن انتخابات ڈیلے ہوئے تھے، سیلاب آیا تو انتخابات ڈیلے ہوئے تھے۔ تو اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے
پہلے تو سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ مجھے آئینی میری ذمہ داری کوئی نہیں پوری کرنے دے رہا، آئینی تقاضے ہی نہیں پورا کرنے دے رہا۔ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے میں پیسے نہیں دوں گی، وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ وہ فوج اور رینجر اور ایف سی نہیں دے گی، آئی جی پنجاب کہہ رہا ہے کہ میں پولیس نہیں دوں گا، چیف سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن یعنی جب جنرل الیکشن ہو اس وقت یہ 2 صوبوں کے الیکشن بھی اس کے ساتھ ہوں، اور وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ابھی الیکشن پہلے نہیں 2 صوبوں کے ہونے چاہیے، اور پھر امن و امان کی صورتحال ہے، پھر پیسہ نہیں ہے، پھر مردم شماری اور حلقہ بندیاں ہونی ہیں، لہٰذا میں تو آئینی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر پا رہا، نہ کرنے دی جا رہی، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے اب کبھی وہ گورنر سے مشاورتیں جا کے کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی قانونی ماہرین سے مشورے لینے لگ جاتے ہیں، کبھی لمبے لمبے اجلاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کیا چاہ رہا ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کا ایک یہ بھی بیان آیا کہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ تاریخ ہم دیں گے۔ اب گورنر، بھائی میں تو تاریخ دوں گا ہی نہیں، کے پی کے کا گورنر اور پنجاب کے گورنر، خیبر پختونخوا کے گورنر سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اور 50% سے زائد وزیر جو ہیں وہ مولانا صاحب اور یعنی گورنر صاحب کے منظور نظر ہیں، اور چیف سیکرٹری مسلم لیگ کے بڑے پرانے فیورٹ افسر امداد اللہ بوسال ہیں، اور شہباز شریف انہوں نے لگایا، آئی جی بھی بدل گئے ہیں، لہٰذا وہاں تو ہو گئے مولانا صاحب، اور ادھر پنجاب میں محسن نقوی ہیں جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں، جو زرداری صاحب کے بھی امیدوار ہیں، جو چودھری شجاعت کے بھی امیدوار ہیں، لہٰذا وہ بھی ادھر ہو گئے۔ تو اب گورنرز کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈیٹ نہیں دے سکتے، ہم آئینی طور پر ڈیٹ دے ہی نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ دیں۔ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے تو چاہیے، لیکن آئین خاموش ہے اگر 90 دن کے بعد انتخابات نہ ہوئے۔ تو باقی سارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ انتخابات یہ 2 صوبوں کے پہلے نہ ہوں، بلکہ جب جنرل الیکشن ہو تو سارے اکٹھے ہی الیکشن ہوں۔ تو اس صورتحال میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ صدر مملکت نے جب خط لکھا تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ بھائی ہم معاملہ عدالتوں میں، اس لیے ہم آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتے۔ تو اب چیف جسٹس پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے کر، اہم فیصلہ لے کر لارجر بینچ بنایا ہے، اور امید پیدا ہو چلی ہے کہ پی ڈی ایم جو بیانیہ لیس ہے اس وقت، پرفارمنس لیس ہے اس وقت، اور جو عمران خان کو جیل بھجوانے اور نااہل کروانے اور نواز شریف کو واپس لانے اور ان کی زیر سرپرستی الیکشن میں جانے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے وہ الیکشن ڈیلے کر رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا آئے کہ الیکشن ہو جائیں دونوں صوبوں میں، تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آج سے سماعت شروع ہو رہی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے، کیا سوال کیا ہے کئی ہیں۔ کیا سپریم کورٹ جب فیصلہ، سپریم کورٹ میں سارے ادارے، سارے الیکشن کمیشن اور ساری وزارتیں، حکومت کیا موقف پیش کرتی ہیں، اور کیس کیسے لڑا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلہ اگر الیکشن کے حق میں آتا ہے تو کیا پھر یہ حکومتیں الیکشن کروا دیں گی، اور اگر الیکشن کمیشن اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر کیا صورتحال بنے گی، اور ان دا مین ٹائم تحریک انصاف کی کیا ہوگی پالیسی یا حکمت عملی، اور کیا جیل بھرو تحریک وقتی طور پر رک جائے گی، جس کے مجھے لگ رہے ہیں چانسز ہیں، یا اسے چلتی رہے گی، اور کیا یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی جیت ہے کہ ادھر انہوں نے انتخابات کے لیے وہ عدالتوں میں ہیں، ادھر سے سڑکوں پر ہیں، ادھر سے وہ خطاب کر رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ پریشر، ان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے بالآخر یہ محسوس کیا کہ اس پر آج خود نوٹس لینا چاہیے، اور کیا یہ ملک اس آئینی بحران سے نکل آئے گا، اور کیا پرامن اور شفاف الیکشن ہو پائیں گے، اور کیا الیکشن ایسے ہوں گے کہ وہ ساروں کو قابل قبول ہوں گے؟ بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بہت سارے اگر مگر ہیں، لیکن یہ ایک امید پیدا ہو چلی ہے۔
ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کے بعد. تو اور یہ بھی ذہن میں ساتھ ساتھ رکھیے گا کہ اس لیے مسلم لیگ نون اور مریم نواز، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمران خان کے سارے کیس عدالتوں میں ہیں، دو صوبوں کے الیکشن کا معاملہ عدالتوں میں ہے، نیب ترامیم عدالتوں میں ہے، وہ عدالتوں میں ہے، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے کرپشن کیسز عدالتوں میں ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف کی واپسی اور معاملہ عدالتوں میں جانا ہے. تو لہٰذا وہ عدالتوں پر حملے کر رہے ہیں، اور آڈیو لیکس جو پرویز الہی اور ایک جائز صاحب کی تھی اس کی بنیاد بنا کر ایک طرف سے 7 یا 6 یا 7 بار کونسلز نے یہ تو جا کے کہہ دیا ہے کہ ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں جسٹس علی مظاہر نقوی صاحب کے خلاف، لیکن وہ جو بارز جو آزادی عدلیہ پر کٹ مرنے کو تیار رہتی تھی اور جو فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں تالہ بندی اور مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی، وہ نقوی صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تحقیقات ہوں. یہ نہیں کہا کہ ٹیلی فون ٹیپ کس نے کی، اس پر سزا ملنی چاہیے کہ نہیں، یہ کہا کہ جو ٹیلی فون جو ہیں ان کے فرانزک کرائیں، تحقیقات کرائیں، اور چیف جسٹس اس پہ آج خود نوٹس لیں اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں. بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بات کا سیاق و سباق ہے اس سے ہٹ کر کردار کشی کرنا ججز کی. اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ آڈیو لیک ہوئی جائز صاحب اور پرویز الہی کی، اور رانا صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس ٹھوک دی، اور پھر اس کے بعد ایک مسلم لیگ نون نے ٹرینڈ چلایا کہ جائز صاحب مستعفی ہو جائیں. بھائی ملک کا وزیر داخلہ کو کس نے حق دیا ہے کہ اگر آڈیو لیک ہوئی ہے کسی کی تو اس کو پہلے اس پہ تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، اور جب مکمل یقین ہو جاتا کہ یہ واقعی کوئی اس میں دال میں کالا ہے تو پھر اس پہ پریس کانفرنس کر لیتے. انہوں نے پہلے دن بنا تحقیق، بنا تفتیش آڈیو چلائی اور پھر پریس کانفرنس کی اور اس میں آڈیو چلا دی، مطلب پارٹی بن گئے. اس کے بعد انہوں نے 2 ٹویٹس بھی کیے ہیں، 2-3 ٹویٹس کیے ہیں 2 ججز کے خلاف. ایک تو جسٹس نقوی جن کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیوز وہ آئی، اور دوسرا جسٹس اعجاز الاحسن. اور یہ دونوں جج ہیں، کیا حسین اتفاق ہے، جنہوں نے چیف جسٹس کو نوٹ بنا کے بھیجا کہ وہ الیکشن پر از خود نوٹس لیں. اس پر مسلم لیگ نون اور خاص طور پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں ججز متصب ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، یعنی ہمارے خلاف انہوں نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عدالتوں میں یا جن بینچوں میں یہ ہوں گے ہم وہاں اپنے کیس نہیں لے کے جائیں گے. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور ایکسپوز ہوگی مسلم لیگ نون کہ یہ 2 جج چونکہ پسند نہیں تھے، اس لیے ان کے خلاف مہمیں چلائی جا رہی ہیں اور ان کی آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں جن کا کوئی سیاق و سباق ہی نہیں بنتا. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایک آڈیو میں پرویز الہی اپنے کسی وکیل اور سیاستدان کو کہتے ہیں کہ جیسے نقوی کی عدالت میں محمد خان بھٹی کا مقدمہ لے کے جانا ہے. ابھی وہ مقدمہ لگا ہی نہیں، لیکن ہر بندے کو حق حاصل ہے. ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا کیس کا فلانا جائز سن لے، کیونکہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ وہ شاید فیصلہ اچھا کر دیں یا اس معاملے میں وہ دبنگ فیصلہ کرے. اور دوسرے میں پرویز الہی اور جیسے نقوی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری آئی جی پولیس اور ان کی موجودگی میں، اور وہ کال آتی ہے اور پھر پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کے گھر آ کے معذرت کر کے جاتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن نے آپ سے بدتمیزی کی، تو اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کے تو ایک عجیب و غریب کردار کشی کی جا رہی ہے. اور بار کونسلز کا بھی کمال ہے، وہ اس پہ نہیں کر رہے کہ سپریم کورٹ کا جج کی ٹیپنگ کرنا کیوں کی جا سکتی ہے، کیوں کوئی کرے، اس پہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا نکل آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نام لے کر رانا ثناء اللہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ان 2 ججز کے خلاف، ان 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی، اور پوری مسلم لیگ چڑھائیاں کر رہی ہے اس پہ. اور اس تناظر میں، اس پس منظر میں چیف جسٹس نے بہت بڑا فیصلہ لیا، لارجر بینچ بنایا. اب دیکھنا یہ ہے
کہ لارجر بینچ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہو پاتا ہے کہ نہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے پر عمل ہونے کے بعد اس ملک میں سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کم ہوگی، سیاسی عدم استحکام کم ہوگا کہ نہیں، اور ہم اس آئینی بحران سے نکل پائیں گے کہ نہیں۔ آج سے سماج شروع ہے، آپ کو میں ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا رہا بتاتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔